اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ عدد انعام اللہ وافضالہ۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ میرے بیانات اب تک بر وقت پہنچ پائیں، اور اس کو لائک اور شیئر بھی کیجئے تاکہ اور لوگوں تک بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام پہنچ سکے۔ آج کی نشست میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 شامل ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوی الی السماء فسواہن سبع سماوات وہو بکل شیء علیم۔ وہ ذات جس نے تمہارے لیے پیدا کیا جو کچھ کے زمین میں ہے سب کا سب، پھر اس اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور 7 آسمان استوار کیے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ ناظرین، اس آیت مقدسہ کے 3 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ کے زمین میں ہے سب کا سب۔ ناظرین، زمین میں سب کا سب انفرادی اور مجموعی طور پر انسان کے لیے ہی پیدا کیا گیا ہے۔ دنیا کی تمام چیزیں، جمادات، نباتات، حیوانات، پہاڑ، ہوائیں، سمندر، درخت، چرند پرند، کوئی ایسا نہیں جو انسان کے لیے نہیں۔ یہاں تک کہ وہ چیزیں جو بظاہر نقصان دہ ہیں وہ بھی دراصل انسان کے لیے کوئی نہ کوئی خدمت سر انجام دیتی ہیں۔ سب سے خوفناک چیز موت ہے، لیکن حقیقت میں موت نہ ہوتی تو زمین پر زندگی کی تازگی برقرار نہ رہتی۔ یہاں انسان کا مقام بھی ظاہر ہوتا ہے۔ جب سب کی سب چیزیں انسان کے لیے ہیں تو یقیناً انسان ہر چیز سے بلند تر مقام پر فائز ہے۔ اس میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ ہر چیز کو اپنے قابو میں لا کر استعمال کر سکتا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر باقی چیزوں کا مقصد انسان ہے تو انسان کا مقصد حیات کیا ہے؟ اسی لیے قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کا مقصد حیات اس کا رب ہے۔ اس لیے انسان کو ما سوائے اپنے خالق کے کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے، اسے قدرتی عوامل کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو انسان کے سامنے جھکنے کے لیے بنایا ہے، لہٰذا سورج، چاند، زمین، پہاڑ، غرض اللہ تعالیٰ کے سوا کسی بھی چیز کی عبادت نہیں کرنا چاہیے۔ انسان کو صرف اور صرف اپنے رب کا ہو جانا چاہیے۔ ناظرین، اس آیت کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم استوی الی السماء فسواہن سبع سماوات، پھر اس نے سما کی طرف توجہ فرمائی اور استوار کیے 7 آسمان۔ اس سے پہلے ناظرین میں آیت نمبر 22 کی تشریح میں بیان کر چکا ہوں کہ سما ہر بلند چیز کو کہتے ہیں، یعنی ہر نیچے سے اوپر والی چیز سما کہلاتی ہے۔ چنانچہ یہ کہنا درست ہوگا کہ زمین سے باہر زمان و مکان کی انتہا تک جو کچھ بھی ہے وہ سب سما ہے۔ چنانچہ جیسے زمین پر ہر چیز انتہائی قرینہ سے ڈیزائن کی گئی ہے، اسی طرح آسمانی دنیا میں بھی ساری مخلوق ایک خاص ترکیب سے بنائی گئی ہے، یعنی کائنات کوئی بے ترتیب حادثاتی نظام نہیں، بلکہ جدھر بھی دیکھیں خالق کی کاریگری ہی نظر آتی ہے۔ کائنات کے
کی 7 آسمانوں میں تقسیم بھی اسی ترتیب و کاریگری کا ایک حصہ ہے۔ پارہ نمبر 29 سورۃ الملک آیت نمبر 3 اور 4 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، الذی خلق 7 سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر۔ جس نے بنائے ہیں 7 آسمان اوپر نیچے، تمہیں نظر نہیں آئے گا رحمان کی آفرینش میں کوئی خلل، ذرا پھر نظر اٹھا کر دیکھو کیا تجھے کوئی رخنا نظر دکھائی دیتا ہے، پھر بار بار نگاہ ڈالو، لوٹ آئے گی تمہاری نگاہ اپنی طرف ناکام ہو کر، حالانکہ وہ تھکی ماندی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے پیدا کیا ہے آسمان، زمین، پہاڑ، ہر قسم کی جاندار اور بے جان مخلوق، ان سب کو دیکھو، غور سے دیکھو، تنقیدی نگاہ سے دیکھو، ایک بار نہیں بار بار دیکھو، اور بتاؤ کہ تمہیں اس نظام میں کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی رخنا، کوئی شگاف یا ترتیب و تناسب میں کوئی کوتاہی نظر آتی ہے؟ تم عمر بھر کسی نقص کی تلاش میں سرگرداں رہو، تمہاری نگاہیں تھک کر چور ہو جائیں گی، لیکن انہیں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا۔ جو ہم نے بنا دیا، جیسا بنا دیا، اس سے بہتر کوئی نہیں بنا سکتا۔ ناظرین، یہ حقائق میں نے اپنی کتاب مظاہر کائنات اور دوسری کتاب چشم تصور میں بھی درج کر رکھے ہیں، ممکن ہو تو ان کا مطالعہ بھی فرما لیجئے۔ آیت کا تیسرا حصہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو بہت اچھی طرح جاننے والا ہے۔ یہ کائنات اس قدر بڑی ہے کہ اگر ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک روشنی کی رفتار سے کوئی سگنل پہنچانا ہو، یا سائنس کی روح سے روشنی سے زیادہ تیز چیز کوئی اور نہیں ہے، تو بھی 15 ارب سالوں سے زیادہ عرصہ لگ جائے گا، لیکن چونکہ کائنات پھیل رہی ہے، اس لیے اس کی آخری حدود کو کبھی نہیں چھو سکے گی۔ اس لیے طبیعتی دنیا میں ہر چیز کا فوری علم ناممکنات میں سے ہے۔ ناظرین، مشہور و معروف سائنٹسٹ انجینئر سلطان بشیر محمود صاحب لکھتے ہیں کہ اس نتیجہ کے پیش نظر یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی وقت میں کائنات کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک کیسے جانتا ہے؟ اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ طبیعت کا خالق ہے، طبیعت کا پابند نہیں ہے۔ قدرت کے قوانین کا اطلاق مخلوقات پر ہے، لیکن خالق پر نہیں۔ وہ اپنے ہی بنائے ہوئے قوانین کی قید میں نہیں آتا۔ روشنی اس کی بنائی ہوئی ہے، اس لیے اس کے علم کا انحصار روشنی کی رفتار پر نہیں بلکہ وہ زمان و مکان پر چھایا ہوا ہے۔ یہ سب اس کے اندر ہیں۔ کائنات کی مثال مچھلی اور اللہ تعالیٰ کی مثال سمندر کی سی ہے۔ مچھلیاں سمندر کے اندر ہوتی ہیں، لہذا سمندر بیک وقت تمام مچھلیوں کے حالات سے باخبر ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کسی چیز کا پابند نہیں، بلکہ وہ کائنات کے اندر باہر ہر جگہ ہر چھوٹی بڑی چیز میں موجود ہے۔ چنانچہ اسے چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے وقت اور ان کے حالات جاننے کے لیے کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ کا علم کلی اور مکمل ہے، اور جب کہ انسان کو دیا گیا علم جزوی ہے، لیکن یہ جزوی علم بھی اس قدر ہے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں۔ شاید اسی لیے کائنات کی عظیم وسعت کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عالم اصغر کہا ہے اور انسان کو عالم اکبر۔
جس کے لیے یہ سب کچھ بنایا گیا ہے، لیکن پھر بھی وہ چیزوں کی مکمل حقیقت سے کبھی واقف نہیں ہو سکتا۔ تو ناظرین، یہ تھی آیت نمبر 29 جو سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 3 کی آخری آیت تھی۔ یہاں تک سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 3 کے مضامین کا اختتام ہوتا ہے۔ آئندہ نشست میں انشاءاللہ آیت نمبر 30 کے بارے میں بیان کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، وما علینا الا البلاغ المبین۔